پیرس میں پاکستانی ترانہ سبز ہلالی پرچم سب سے بلند، 40 سال بعد پاکستان کی گلے میں اولمپک گولڈ میڈل سج گیا۔ تاریخی لمحات پر فخر پاکستان، ارشد ندیم جذباتی، آنکھیں چھلک پڑی۔ سلور میڈل لینے والے بھارت کے نیرج چوپڑا کو چاندی اور گرینیڈا کے ایتھلیٹ کو کانسی کا تمغہ ملا۔ اولمپک کی 118 سالہ تاریخ میں طویل ترین جیولن پھینکنے والے ارشد ندیم خوشبوؤں کے شہر میں ہیرو کا درجہ حاصل کر گئے۔ آئیفل ٹاور کے سامنے مداح آٹوگراف کے لیے امڈ آئے۔ فخر پاکستان پاکستانی سفارت خانے کے مہمان، سیلفی کے لیے مداحوں کا سیلاب امڈ آیا۔ ارشد ندیم وطن واپسی کے لیے بے قرار، آج صبح 10 بجے پیرس سے اڑان بھریں گے، رات 1 بجے آمد متوقع۔ لاہور ایئرپورٹ پر بگ مین کے شاندار استقبال کی تیاری، کل ڈبل ڈیکر بس پر وکٹری پریڈ کا منصوبہ۔ حریف بھارتی کھلاڑی نیرج چوپڑا کی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ بھارتی ایتھلیٹ کی والدہ نے بھی ارشد ندیم کو بیٹا قرار دے کر دل جیت لیے۔ اللہ نیرج چوپڑا کو بھی گولڈ میڈل دلوائے گا۔ ارشد ندیم کی والدہ کا بھی جذبہ خیر سگالی۔ اولمپکس گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کی دنیا بھر میں تعریفیں، اپنے ہوں یا پرائے ہر زبان پر ارشد کی تعریفیں۔ پاکستانی ایتھلیٹ کی آؤٹ آف سلیبس تھرو نے بھارت کا دل توڑ دیا۔ بھارتی میڈیا بھی تعریفوں پر مجبور۔ گھر میں ٹوٹا پھوٹا سامان، وسائل کا فقدان مگر عزائم چٹان۔ ارشد ندیم گاؤں میں روسی ٹریکٹر کے نام سے مشہور ہیں۔ مارچ میں مقابلے کے لیے جاتے ہوئے صرف ایک جیولن تھا اور وہ بھی خراب۔ حریف ایتھلیٹ بھارت کے نیرج چوپڑا نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے 177 جیولن خریدے تھے۔ بھائی نے ارشد ندیم کے کم وسائل کی رودات سنا دی۔ ارشد ندیم کی کامیابی پر حکومت اور اپوزیشن ایک قومی اسمبلی میں خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کی پیش کردہ قرارداد میں قومی ہیرو کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازنے کی سفارش۔ بلاول بھٹو کی پوری قوم کو مبارکباد۔ ارشد ندیم نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ مولانا فضل الرحمان کا خراج تحسین۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے وطن واپسی پر ارشد ندیم کے پرتپاک خیر مقدم کی تجویز دے دی۔ صدر نے ارشد ندیم کو قوم کا فخر قرار دے دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ کی بھی پیرس کے ہیرو کو مبارکباد۔ سابق صدر عارف علوی، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کی شاباش۔ شاباش ارشد ندیم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ستائش۔ افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کی 40 سال بعد پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم سمیت قوم کو مبارکباد۔ قومی ہیرو پر انعامات کی برسات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اولمپک چیمپئن کے لیے 10 کروڑ روپے انعام۔ سندھ حکومت کا بگ مین کے لیے 5 کروڑ اور گورنر سندھ کا 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ کے الیکٹرک 20 لاکھ روپے فراہم کرے گی۔ کے الیکٹرک کے سی ای او نے گولڈ میڈل کے ساتھ تاریخ رقم کرنے پر ارشد ندیم کو قوم کا فخر قرار دے دیا۔ گلوکار علی ظفر کا 10 لاکھ روپے فراہم کرنے کا وعدہ۔ خاتون الجزائری باکسر ایمان خلیفہ نے مغربی میڈیا کی تنقید کے باوجود اولمپک گولڈ میڈل نام کر لیا۔ فائنل میں چینی حریف کے خلاف کامیابی۔ تاریخی فتح پر الجزائر میں جشن، آتش بازی سے دارالحکومت الجزیرہ منور ہو گیا۔ ایرانی بحریہ کی طاقت میں اچانک غیر معمولی اضافہ، 2500 سے زائد میزائل اور ڈرونز حوالے کر دیے گئے۔ ایرانی حکومت نے خلیج فارس میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے جنگی جہازوں کی نگرانی کی فوٹیج جاری کر دی۔ امریکہ کا ہتھیاروں کی خریداری کے لیے اسرائیل کو $3.5 ارب کی امداد کا اعلان۔ اسرائیلی فوج کی جبالیہ اور خان یونس سمیت مختلف علاقوں میں وحشیانہ کارروائیاں۔ مزید 2 صحافی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صہیونی فوج کا شہریوں کو خان یونس خالی کرنے کا حکم۔ ضلع خیبر کے وادی تیرہ میں 3 مقامات پر فورسز اور دہشت گردوں کی جھڑپ، کارروائی میں 4 خوارج مارے گئے، 3 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے ISPR کا عزم۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو گورنر سندھ کی تبدیلی پر راضی کر لیا۔ ذرائع کے مطابق عہدہ بشیر میمن کو دینے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے گورنر کی تبدیلی سے آگاہ نہیں کیا، فیصلہ ہوا تو لائحہ عمل طے کریں گے۔ MQM کا انتباہ۔ بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا۔ عدالتی حکم کے بعد محکمہ وائلڈ لائف کو وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ عدالتی حکم کی سنگین خلاف ورزی کی گئی۔ وزیر اعظم کا اختیار نہیں کہ کچھ بھی کر دیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اظہار برہمی۔ مارکلا ہلز پر قائم ہاؤسنگ منصوبے کی تفصیلات طلب۔ بلاول بھٹو کا پارلیمنٹ میں بار بار مداخلت کا دعویٰ۔ اداروں کے درمیان فاصلہ، نفرت کی سیاست عروج پر۔ ایسی سیاسی تقسیم تاریخ میں نہیں ملتی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے عدالتی فیصلہ مردہ سیاسی جماعت کو نئی زندگی دینے کے مترادف قرار دے دیا۔ مخصوص نشستیں ایسے دی گئیں جیسے ٹافیاں دی جاتی ہیں۔ قومی اسمبلی میں گھن گرج۔ تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ۔ لگتا ہے بلاول پریڈ گراؤنڈ سے ہدایت لے کر آئے ہیں۔
عمر ایوب کی تنقید، سعودی وفد کی موجودگی میں بلاول کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، مولانا فضل الرحمان کا جواب۔